الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات علیہ، وہ ذات جڑی وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، وہ ذات جڑی عبدہ و رسولہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جس وقت تیرے رب نے بنی آدم کو لو اودی اولاد کو لو یہ وعدہ لیا، اونا دیا جانا اتے گواہ بنایا، الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کیا کیوں نہیں، اسی گواہی دے رہے ہیں کہ تو ساڈا رب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو جیڑا پچھلے جمعے کے اندر بیان کیتا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنی ذات نو سب تو پہلے لوگاں دے اگے پیش کیتا کہ آ جاؤ مینوں پرکھ لو، مینوں دیکھ لو، میرے اندر اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عیب ہے، وہ بھی ذرا وضاحت کر دو. آپ علیہ السلام نو نبوت مل گئی. نبوت ملن تو بعد سب تو پہلا کام کیتا کہ اپنی ذات نو لوگاں دے سامنے رکھیا. جس وقت ذات کی طرفوں لوگاں نے تصدیق کر دیتی، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ہن لوگاں نو تبلیغ دا آغاز کرو، لوگاں نو دسو، لوگاں نو سمجھاؤ. آپ علیہ السلام نے پھر لوگاں نو دسیا، سمجھایا، آغاز کیتا. اج دا موضوع اسی مناسبت دے نال کہ آپ علیہ السلام نے تبلیغ دا جس وقت آغاز کیتا، اور جس کلمات دے نال کیتا کہ اسی اس کلمات تے پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں. ایسے عنوان کے مطابق آج کا موضوع ہے نبی کیوں آئے، اسی کیوں آئے. نبی کیوں آئے، اسی کیوں آئے. اللہ رب العزت عالم ارواح دے اوتے انبیاء علیہ السلام دے کولو وعدہ لے رہے ہیں. اتقیاء موجود، صلحاء موجود، اولیاء موجود، مشرکین موجود، موحدین موجود، سارے بنی آدم موجود. اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہوں کہ نہیں. اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو، پورے انسانیت کو سوال کیتا، اے بنی آدم دے کو پوچھیا الستو بربکم. ارے اللہ رب العزت نے انسانوں زمین تے بھیجیا نہیں،
صرف روحاں نو پیدا کیتا، روحاں نو پیدا کرن تو بعد اللہ رب العزت سوال کر رہے نے الستو بربکم، سب نے ایک زبان دے نال کیا، سب دی زبان اتے ایکو ہی کلمہ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ اسی گواہی دے رہے ہیں کہ تو ساڈا رب ہاں، تیرے تو سوا رب ہو ہی نہیں سکتا، تو ہی ساڈا رب۔ انبیاء کیوں آئے؟ وہ جڑا عالم ارواح تے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، اس وعدے دی یاد دہانی واسطے آئے، اس وعدے نو آگاہی دین واسطے آئے، اس وعدے نو لوگاں دے سامنے رکھن واسطے آئے، تاکہ کوئی قیامت دن اے نہ کہہ دے کہ ساڈے کول تے کوئی آیا ہی نہیں، سانو دسن والا آیا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی چیز ہے، سانو دسیا ہی کسی نے نہیں کہ ساڈا رب اللہ ہے۔ اس واسطے انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا کہ جڑا عالم ارواح تے وعدہ لیا گیا کہ تھوڑا رب کون ہے، سب نے کہا کہ اللہ رب العزت تو ہی ساڈا رب ہے۔ وہ وعدہ یاد کروان واسطے انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا۔ آپ علیہ السلام نے جس وقت تبلیغ دا آغاز کیتا، اسے وعدے نو سب تو پہلے یاد کروایا، اسے وعدے نو سب تو پہلے لوگاں دے سامنے رکھیا۔ آپ علیہ السلام کوہ صفا تے کھڑے ہو گئے، کی پوچھ رہے نے حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اور لوگوں ساری امت کھڑی ہے، ساری قوم کھڑی ہے، مشرکین مکہ کھڑے نے، چچا کھڑے نے، سارے قبیلے کھڑے نے، آپ علیہ السلام پوچھ رہے نے حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ تسی مینوں سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ آپ پوچھ رہے نے، لوگ کہہ رہے نے، مشرکین کہہ رہے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکت چچا کہہ رہے نے، پورا قبیلہ کہہ رہا، پوری قوم کہہ رہی ہے واللہ اللہ دی قسم اے محمد تو سچا ہی سچا، کدے جھوٹ بولیا ہی نہیں ہے، تیری زبان تے کدی جھوٹ دیکھیا ہی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تسی میری ذات کی تصدیق کر رہے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولیا ہی نہیں، میں جدوں بھی بولیا تے سچ ہی بولیا۔ اگر میں کہاں کہ پہاڑ دے پچھلی طرف دشمن تھوڑے ہوتے حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں، تسی میری بات کو تسلیم کرو گے کہ نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کے کیا کیوں نہیں، تسی کبھی جھوٹ بولیا ہی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے جیڑا نقطہ بیان کرنا سی وہ بیان کر دیتا، فرمایا اگر تسی مینو کہہ دیو کہ میں سچا، میری زبان اندروں کبھی جھوٹ نکلیا ہی نہیں، پھر سن لو قولوا لا الہ الا اللہ، پھر تسی سارے مل کے کہہ دیو لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تبلیغ کا آغاز کیتا، آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو وعدہ یاد کروایا جڑا عالم ارواح تے لیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، جیڑا کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہوئے گا، جیڑا نہیں کہے گا وہ اسلام والا نہیں ہوئے گا، مسلمان نہیں ہوئے گا۔ آپ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی تھی، سکا چاچا پورا قبیلہ آپ دے مخالف ہو گئے، اسی جگہ تے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں محمد تیری زبان جو کدے جھوٹ نکلیا ہی نہیں، تو سچا ہی سچا ہے۔ جس وقت آپ نے کیا لوگوں پھر کہہ دیو لا الہ الا اللہ، اسی جگہ تے کھڑے ہو کے تصدیق کر رہے ہیں، اس جگہ تے کھڑے ہو کے تصدیق کر رہے ہیں۔ اس واسطے مخالفت نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نو مان لو، اس واسطے مخالفت نہیں ہوئی۔
اس واسطے آپ کو گالیاں نہیں دیا گیا، اس واسطے آپ سے پتھر نہیں برسائے گئے، اللہ نے وہ بھی مانتے سی، مشرکین بھی مانتے سی، اللہ کی گواہی وہ بھی دندے سی۔ اس واسطے نہیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ نو منو، انہوں نے مخالفت کر دی، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں۔ آپ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہی لفظ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں۔ انبیاء نے غیر اللہ کی تردید کی تھی تے قوم نے انبیاء علیہ السلام کو تکلیف آئی، ورنہ ہر بندہ، ہر بشر، ہر قوم ایک مانتی سی کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، سارا نظام او دے اندر ہے، سب مانتے سی، لیکن اللہ دے نال دوسرے نو شریک بنا دے سی، جڑے دوسرے سی انبیاء نے انہیں بھی تردید کی تھی، انہیں بھی تکذیب کی تھی، اس واسطے قوم نے انبیاء کی مخالفت۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ بولیا لا الہ الا اللہ، سب بھی نفی کر دیتی کہ سوائے اللہ کو عبادت لائق کوئی۔ قوم نے اتنے کھڑے ہو گئی، آپ علیہ السلام نے مخالفت۔ کچھ لوگوں نے جس وقت آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی کہ لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے کہہ رہے سی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ و رسولہ، کچھ لوگوں نے عبدہ مان لیا، کچھ لوگوں نے رسول دا انکار کر دیتا، اور کچھ لوگوں نے رسول مان لیا عبدہ دا انکار کر دیتا۔ جنہیں عبدہ مان لیا رسول دا انکار کیتا وہ بھی مسلمان نہیں، جنہیں عبدہ مان لیا رسول دا انکار کیتا وہ بھی مسلمان نہیں، جنہیں رسول مان لیا عبدہ دا انکار کیتا وہ بھی مسلمان نہیں۔ جڑا مسلمان ہوئے گا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ دی گواہی دے گا۔ جس وقت اللہ رب العزت دی ذات دی باری آئی، اللہ رب العزت نے فرما دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ او اکیلا ہی ہے، وحدہ ہے۔ جس وقت او دے پیغمبر محمد رسول اللہ دی باری آئی، اللہ رب العزت نے فرما دیتا عبدہ، وہ میرا بندہ ہے۔ اپنی ذات واسطے وحدہ دا لفظ استعمال کیتا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے عبدہ دا لفظ استعمال کیتا، اپنی ذات واسطے فرمایا لا شریک لہ، اپنے محبوب واسطے فرمایا وَرَسُولُهُ، جڑا وحدہ لا شریک منے گا وہ آپ علیہ السلام عبدہ و رسولہ بھی منے گا۔ جڑا عبدہ و رسولہ دونوں وچوں ایک کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام آئے، وہ وعدہ یاد کروا جڑا عالم ارواح ہوتے ساری انسانیت کو لے۔ اللہ رب العزت اس چیز دی قرآن مجید کے اندر گواہی دے رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اسی ہر امت دے اندر رسول مبعوث فرمایا، اسی ہر امت دے اندر رسول نو بھیجیا، کس مقصد واسطے؟ او وعدہ یاد کروان واسطے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اس اللہ دی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں، غیر اللہ دیاں گلاں نہیں مننیاں، غیر اللہ دے پیچھے نہیں چلنا، عبادت کرنی ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نظر و نیاز کرنی ہے تے اللہ رب العزت دے سامنے کرنی ہے۔ کسی اور دے اگے نظر و نیاز نہیں، کسی اور دے اگے سجدہ نہیں،
نہیں، کسی اور کے آگے رکوع نہیں، اور مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ، اور مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، جو ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی، اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی، سر ہم اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ تقدیس کے پردے میں، تصوف کے پردے میں، اور پیریت کے پردے میں کوئی مال بٹورے، اور تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے۔ اور قوالوں کی دھن پر، اور قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی شرکے، ہمارے بھی ہوتی ہیں قوالیاں، ہمارے بھی قوال آتے ہیں، ہمارے ہمسائے میں دربار بن چکے ہیں، ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سننے کے لیے جاتے ہیں، ہماری ایمانی غیرت مر چکی ہے۔ قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی شرکے، ایسا تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ، باطل سے نہ دبے ہیں نہ دبیں گے، یہ جھوٹا وعدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ یہ ذلت ہے کہ اللہ کے سوا ہاتھ بسارے، یہ ذلت ہے کہ اللہ کے سوا ہاتھ بسارے، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، جھکنا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکنا۔ مشرکین اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس کی گواہی دے دی۔ کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھو، انہوں کو سوال کرو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ انہاں کو سوال کرو، اے مشرکین کو لو، اے ابو جہل کو لو پوچھو، اے ولید کو لو پوچھو، اے شیبہ کو لو پوچھو، اے مشرکین کو لو پوچھو، اے سردارہ کو لو پوچھو، اے چودھریاں کو لو پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان پیدا کرنا لا کون، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج و چاند کو مسخر کرنا لا کون ہے، اے یا زبان ہو کے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے کہیں گے اللہ دی ذات ہے جڑا زمین و آسمان پیدا کرنا والا، جڑا سورج تے چاند نو مسخر کرنا والا ہے، سارے کہیں گے۔ پھر وہی لوگ جڑے کہہ رہے ہیں اے محمد تو امین ہے، اے محمد تو صادق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک دن آیا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہی لوگ جڑے آپ دی سچے ہوں دی تصدیق کر رہے ہیں، جڑے آپ دی ذات نو بے عیب ثابت کر رہے ہیں، وہی لوگ آپ دے بارے اندر پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لِيُثْبِتُوكَ آپ نو قید کر دیتا جائے، یقتلوکَ آپ نو قتل کر دیتا جائے، یخرجوکَ آپ نو جلا وطن کر دیتا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور زمین تے بیٹھ کے چالاں کر رہے تھی، پروپیگنڈے کر رہے سی، اللہ رب العزت نے آپ دے بچان دیا تدبیر آسمان تے کر لیا۔ واللہ خیر الماکرین، کیونکہ اللہ دی ذات ہے جو بہترین تدبیر کرنے والی ہے۔ نبی دی جان دے پیاسے ہو گئے، کیوں؟ آپ علیہ السلام نے کیا لوگو غیر اللہ دیا پوجا چھڑ دیو، غیر اللہ دے کے نظر و نیاز چھڑ دیو، غیر اللہ کے چادرہ چڑھانیاں چھڑ دیو، ساڑھے چڑھانیاں جا رہی ہیں، ساڑھے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکیا ہے، ساڑھے ہمسائے کے اندر میلے لگنے شروع ہو چکے ہیں،
لیکن ساری ایمانی غیرت نہیں جا رہی. قوالیاں ہو رہی ہیں اسی سن رہا جا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس چیز کو روکن واسطے، لیکن اسی یہ چیزاں کرتے جا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو کے اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر نے سوال کرا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. اے میرے پیغمبر انہاں کو پوچھو، اے مشرکین کو پوچھو، اے درباریاں کو پوچھو، اے بتاں دی پوجا کرنے والیاں کو پوچھو، من نزل من السماء ماء، کئی ذات جڑی آسمان تو بارش برسا رہی ہے، پانی برسا رہی ہے، فاحیا بالارض من بعد موتها، زمین نو زرخیز کر رہی ہے وہ جے بجر ہون تو بعد یہ سارے کہیں گے لا یقولن اللہ، وہ اللہ دی ذات ہے جڑی آسمان تو بارش برسا رہی ہے. جڑا کہے گا لا الہ الا اللہ وہ داتا مننے گا کہ صرف اللہ دی ذات مننے گا، لاہور کے داتے کی تردید کرے گا. اگر اللہ نے بھی داتا مننے گا، لاہور نے بھی داتا مننے گا، پھر وہ مسلمان نہیں ہے. جڑا لا الہ الا اللہ کہے گا اور رازق مننے گا کہ اللہ رب العزت دی ذات مننے گا، ملتان دے جتنے بھی رازق نے سارے نے تردید کرے گا. اور جس وقت کہے گا لا الہ الا اللہ اور بگڑیاں سنوارن والا مننے گا، ڈبیاں نو تارن والا مننے گا کہ اللہ رب العزت دی ذات نو مننے گا، کسے اور پیر نو نہیں مننے گا، کسے کلندر نو نہیں مننے گا. وہ سب دی تردید کرے گا. جڑا آپ نو داتا بھی مننے پھر دوسرے نو بھی مننے، جڑا آپ نو رازق بھی مننے پھر دوسرے دی ٹھوکر بھی کھائے، جڑا آپ نو بگڑی بنانا والا مشکل کشا مننے وہ علی نو بھی مشکل کشا مننے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. مشرکین گواہی دے رہے ہیں، اللہ رب العزت دی ذات کا اقرار کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر انہاں کو پوچھو. قرآن بار بار گواہی دے رہا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض، کیڑی ذات ہے جڑی زمین و آسمان تو تھانوں رزق دے رہی ہے. مشرکین کو نہ پوچھو، مشرکین کو نہ سوال کرو. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، کیڑی ذات ہے جڑی تھوڑے کنا تے تھوڑیاں اکھاں دی ملکیت رکھن والی ہے، جڑے تھانوں کان عطا کیتے، جڑے تھانوں اکھاں عطا کیتیاں. وَمَن یخرج الحی من المیت وَمَن یخرج المیت من الحی، کون ہے ذات جڑی زندہ تو مردہ، مردہ تو زندہ کرتی ہے. وَمَن یدبر الامر، کوئی ذات ہے جڑی پوری کائنات نو چلا رہی ہے. سارے کہیں گے فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ، سارے گواہی دیں گے کہ اللہ کی ذات ہے. ایک کہتے ہیں ساڈی اللہ سندا نہیں، ساڈی سندا نہیں، اسی اللہ جے جڑ گرا رہے ہیں اللہ سندا نہیں. اے دربڑا دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں، اللہ نو چھڈ کے کسی ہور دے اگے جا رہے ہیں. کبھی ملتان شریف، کبھی پاک پتن شریف، کبھی لاہور شریف، کبھی ارسالہ شریف، کبھی ادھر عیسائی شریف، سارے جا رہے ہیں. قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین تو رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. مشرکین بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اسی مسلمان اللہ نو چھڈ کے مشکل کشا کسی ہور نو مان رہے ہیں. مسلمان ہو کے ڈبیاں نو تارن والا کسی ہور نو مان رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن دردہ دیوں ٹھوکرا کسی ہور دے کے کر رہے ہیں.
یہ مشرکین ہمیشہ بے سکون نہ ہویا کرتا ہے، کدے انہوں سکون نہیں آئے گا۔ ساری اولاد ساڈے بچے اگر سانو 2 سال نہ ملے، اسی کدے کسی پیر کو کدے کسی پیر کو، ہو سکتا سانو لب جائے۔ پیر اولاد نہیں دے سکتا، پیر دے کول اختیار نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اگر وہ چاہے تو اولاد دے گا، بیٹے دے دے، بیٹیاں دے دے، دونوں دے دے، کچھ بھی نہ دے، وہی علیم ہے، وہی قدیر ہے۔ لاہور دا دادا اولاد دے نہیں سکتا، بے حیائی کر سکتے ہیں، اوتھے دے مرید، اوتھے دے گدی نشین بے حیائی کر سکتے ہیں، لیکن اولاد دین دا اختیار صرف اللہ دی ذات دے کول ہے۔ اس بات اللہ رب العزت نے زانی تے مشرک نو ایک جگہ کٹھیاں کر دیتا۔ اللہ دے قانون دے مطابق الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی بھی بے سکون ہویا کرتا ہے، شادی کران تو بعد بھی منہ کسی ہور طرف مارے وہ بھی بے سکون ہویا کرتا ہے، مشرک اللہ نو چھڈ کے کسی ہور طرف جائے تو بھی بے سکون ہویا کرتا ہے۔ دونوں نو اکٹھا کر دیتا۔ یہ کہہ رہے ساڈی اللہ سندا نہیں، اور چھوٹی جی مخلوق کیڑی کہہ رہی ہے ساڈی موڑدا ہی نہیں۔ عقیدے کی کمی، ایمان دیا کمزوریاں، وہ کیڑی جنوں اسی پیروں تھلے رول کے چلی جانے سانو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کہہ رہی ہے اللہ ساڈی موڑدا نہیں، وہ انسان جس نو اشرف المخلوقات بنایا، یہ کہہ رہی ہے اللہ ساڈی سندا ہی نہیں۔ یہ درداں دیا ٹھوکراں کھا رہے ہیں۔ اور چھوٹی جی کیڑی ڈائریکٹ اللہ نے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک لیس بناغنا عن سقیاک۔ اللہ دا نبی، بڑا برگزیدہ نبی، بڑا پیارا نبی سلیمان علیہ السلام بارزی دعا واسطے نکل رہے ہیں، اپنی قوم نو نال لے کے جا رہے ہیں۔ رستے اندر دیکھیا کیڑی بڑی آج دے انتصار کے نال اللہ کو دعا کر رہی ہے، اللہ کو مانگ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک لیس بناغنا عن سقیاک۔ اللہ تیرے مخلوق وچ ایک چھوٹی جی مخلوق، اللہ سانو بھی پانی دی لوڑ ہے، تو بارش برسا، پانی برسا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی کیڑی دی دعا سن کے واپس آ جاندے نے۔ قوم کہہ رہی ہے سلیمان جی، اللہ دے نبی جی تسی دو رکعتاں پڑھن واسطے آئے سی، اللہ کو دعا منگن واسطے آئے سی۔ کہندے نے اج اللہ کیڑی نے اس طرح دی دعا کیتی، اتنی عاجزی دے نال، اتنی دل دیاں گہرائیاں دے نال کہ اللہ رب العزت کیڑی دی دعا دے نال ہی برسا دیں گے۔ یہ کہہ رہی ہے ساڈی سندا نہیں، یہ دربڑا دیا ٹھوکراں کھا رہا۔ کیڑی کہہ رہی ہے ساڈی موڑدا نہیں اللہم انی خلق من خلقک۔ وہ کلمات کہہ رہی ہے دل دیاں گہرائیاں دے نال، تسی بھی دل دیاں گہرائیاں دے نال مانگ کے تے دیکھو، عقیدہ درست کر کے تے دیکھو، یقین دے نال مانگ کے تے دیکھو۔ اللہ رب العزت سندا ہے، ہر کسی دی سندا ہے۔ اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے اندر، ایک رکوع کے اندر، پھر بیان کرن تو بعد، تذکرہ کرن تو بعد اللہ رب العزت مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے نبیوں، اے انبیاء کی جماعت، تھانوں میں بڑا پاک تے صاف بنایا، بڑا سچا بنایا، اگر تسی بھی شرک کرو گے تھوڑے اعمال برباد کر کے رکھ دیاں گا۔ آپ علیہ السلام مخاطب ہو کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی سن لو، اگر تسی میرے نال شرک کیتا میں تھوڑے بھی اعمال برباد کر کے رکھ دیاں گا۔ کوئی اللہ با جو ڈبیاں نہیں مار سکتا،
کوئی اللہ باجو ڈبیاں نہیں مار سکدا، کوئی اللہ باجو کوئی نہیں اتار سکدا۔ چھڑ دے تو بندیا اے جھوٹ بولنے، وہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ جے سٹے آسمانوں نہیں مر سکدا، جے ہووے وچ پانی دے نہیں تر سکدا۔ قرآن واقعات دسے کھول کھول کے، وہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ رب دا دتا ہے ہنڈاوے بندیا، رب دا دتا ہے ہنڈاوے بندیا، اسے نو پکار جی دا کھاوے بندیا۔ چھڑ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ پنگوڑے وچ بچے نو بلایا رب نے، پنگوڑے وچ بچے نو بلایا رب نے۔ لہراں وچ موسیٰ نو بچایا رب نے، لہراں نے سلایا انہوں دے کے جھولنے۔ سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ چڑیاں تے ممولے، چڑیاں تے ممولے بھی شنگارے رب نے۔ موراں تے کیویں چاڑے رنگ رب نے، چڑیاں تے ممولے بھی شنگارے رب نے۔ موراں تے کیویں رنگ چاڑے رب نے۔ کوئل نے سنائے سونے سونے بولنے، وہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے، اللہ رب العزت سانو صحیح توحید والا بننے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو اپنے عقائد درست کر کے اپنی زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل